بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدبودار بولا، نوجوان بچوں کو پکڑ کر بولا، ارے قائم ہی آئے میلاد کے جلسے، فل جلسے، فلاں جلسے، سیرت کے جلسے۔ پہلے فرض ہے، پہلے فرض بعد میں سنت ہے۔ پہلے فرض ادا کرو، بعد میں سنت ادا کرو۔ وہ بچے آئے میرے پاس، حضرت فرض پہلے ہے بعد میں سنت ہے، ایسا بول رہا وہابی 24 نمبر ہی بول رہا ایسا، کیا جواب دینا اس کو؟ تو اس نوجوان سے میں نے کہا، بیٹے اس سے کہو، سینہ تان کر کہو، سنت پہلے ہے بعد میں فرض ہے۔ سنت پہلے بعد میں فرض۔ آؤ بتاتا ہوں، میں ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سنت پہلے بعد میں فرض، کیسے ثابت کروں؟ الحمدللہ، آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ چہرہ دھونا فرض، دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر دھونا فرض، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا فرض۔ یہ فرائض وضو ہیں۔ تو آپ وضو کرنے جب بیٹھتے ہیں تو بولو، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صحیح بولنا، ہاتھ دھوتے ہیں۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا ہاتھ دھونا فرض ہے، اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، چہروں کو دھو لو، چہرے دھونے کا حکم دیا، لیکن تم پہلے ہاتھ دھو رہے ہو۔ تو آپ کہیں گے، مولانا آپ کو نہیں معلوم، چہرہ دھونا فرض ہے لیکن ہاتھ دھونا سنت رسول ہے۔ پہلے سنت، کلی کرنا سنت، ناک سے پانی چھڑانا سنت۔ جب یہ سنتیں ادا ہو جائیں تب فرض ادا کرو، چہرہ دھو۔ اور نماز، یہ تو وضو کی بات رہی، نماز میں بھی پہلے سنت بعد میں فرض۔ کیسے؟ نماز میں آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوئے، شرائط نماز میں ہے نیت، تو آپ نے نیت کر لی، کھڑے ہو گئے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض، اللہ اکبر کہنا یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ بولیے، قیام فرض، رکوع سجود فرض، قاعدہ اخیرہ فرض۔ تو ان سب فرائض سے پہلے سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرو۔ یہ بلند کرنا ہاتھوں کو سنت رسول ہے۔ سنت پہلے، اللہ اکبر کہنا بعد میں۔ بات صحیح ہے؟ روزہ فرض، صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا سنت۔ صحیح ہے؟ اب بولو بھاوڑے کو پکڑ کر، پہلے کیا ہے رے پوچھو؟ فرض ہے، پہلے سنت ہے۔ سنت مقابلہ کر رہا ہے بلا وجہ کے، حالانکہ اللہ رسول نے کبھی مقابلہ نہیں کیا ایسا، لیکن یہ بلا وجہ کے مقابلہ پیدا کر رہا ہے۔ تو جب یہ پیدا کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، ورنہ نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی، نوجوان بچے بہک جائیں گے۔ تو اس لیے پیارے مسلمانوں، فرض بے شک فرض ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ فرض کی اہمیت سے انکار نہیں، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن فرض ادا کرنے سے پہلے سنت رسول ادا کرنا ہے۔ حج کرنا فرض، تو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے ارکان میں سب سے پہلے آپ کو نیت کے ساتھ احرام باندھنا فرض ہے۔ احرام باندھنا فرض ہے۔ سلے ہوئے کپڑے اتارنا، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، یہ احرام کا احرام فرض ہے۔ لیکن احرام فرض، یہ فرض ادا کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا طریقہ پاک ہے. اب اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. جو طریقہ ہے اسلام کا وہی طریقہ ہے, اسی پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. یہ بلا وجہ کے بحث مباحثے کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں, اور لوگوں کے دماغ خراب کرنے سے خود کی بھی آخرت خراب, سامنے والے کی بھی آخرت خراب. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے خادم عوام الناس کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں, صحیح بات بتاتے ہیں اور ڈکے کی چوٹ بتاتے ہیں. ہم کان میں نہیں بولتے ہیں, میدان میں بولتے ہیں. اور جو چوری چھپا آدمی ہوتا ہے وہ میدان میں نہیں بولتا, کان میں بہت بولتا ہے, چھپ چھپ کے بولتا ہے, چھپ چھپ کے کانا پھوسی بہت کرتا ہے. کیونکہ معاملہ دال میں کالا ہے, بلکہ دال ہی پوری کالی ہے, سمجھے آپ؟ اس لیے چھپ چھپ کے معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں الحمدللہ یہاں ہمارا ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. اندر بھی وہی ہے, ہم باہر بھی وہی ہیں. اندر بھی بھک بھک ہے, اوپر بھی بھک بھک ہے. لیکن یہ اوپر بھک بھک ہے, اندر دھک دھک ہے, سمجھے؟ دھک دھک اندر, اوپر بھک بھک. تو آج کا یہ جلسہ عشق رسول کی علامت ہے. آج کا یہ جلسہ محبت رسول کی نشانی ہے. آج کا یہ جلسہ میرے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کی غلامی کی علامت ہے. اللہ پاک اس علامت کو, اس شانی کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے. جب ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جائیں, آپ اسے ہی امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جمع ہو جایا کریں. عزیزان محترم, یہ رسول پاک علیہ السلام کی محفل اس لیے سجائی گئی ہے, یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے, اور اسی مبارک مہینے میں ہمارے آقا اور آپ کے آقا, ساری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, سرکار کی آمد ہوئی. سرکار اسی مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ کی دھرتی پر میرے سرکار جلوہ فرما ہوئے. لیکن آج ایک فتنہ وہابیت ایک زوروں سے پھیلایا جا رہا ہے. اخباروں کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضور کی پیدائش 12 تاریخ کو نہیں ہوئی, 9 ربیع الاول کو ہوئی سرکار کی ولادت. عزیزان محترم, اب مسلمانوں کے دل میں جو 12 تاریخ کی عظمت ہے, اس عظمت کو گھٹانے کے لیے 9 تاریخ لائی گئی. کبھی سنے زندگی میں 9 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے؟ لیکن اب یہ سال زوروں پر معاملہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, اقبال صاحب ہمارے, اخباروں میں میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے, 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے. وہ روایتیں جو 9 تاریخ یا 7 تاریخ سے متعلق ہیں وہ معتبر نہیں ہے, نہ اس پر اجماع امت ہے. اور 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا, علماء کرام کا, مشایخ اعظام کا, اولیاء کرام کا اجماع ہے, اجماع. شارح بخاری روایت بیان کرتے ہیں کہ 750 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ 750 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی منائی جاتی تھی. اس دن لوگ چھٹی مناتے تھے, کاروبار بند رکھتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بدبودار سڑے ہیں اپنے کاروبار کھلے رکھتے ہیں, مدرسے ان کے چالو رہتے ہیں, کام کاج برابر چلتا رہتا ہے. یعنی حضور کی محبت دل میں نہیں ہے, اس لیے تو دکان کھلی رکھا ہے. سرکار کی محبت دل میں ہوتی تو دکان 12 ربیع الاول شریف تو بند ہو جاتی. میں کہتا ہوں تیرا باپ مر جائے تو کیا اس دن دکان کھلی رکھے گا؟ کیا تیرے گھر میں شادی ہو اس دن تو دکان کھلی رکھے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ مصروفیات کے اعتبار سے دکان کو بند رکھے گا. تو کہتا ہوں ارے شہنشاہ کون مکان کی آمد ہے, جس کے صدقے میں زمین بنی, جس کے صدقے میں آسمان بنا, جس کے صدقے میں تم بنے, جس کے صدقے میں ہم بنے, جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا. وہ نبی اگر نہ ہوتے تو اللہ کسی کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کم از کم اس نبی کی آمد جشن مناؤ, اس نبی کی آمد پر جشن عید میلاد النبی مناؤ. اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ میں مالک و مولا تو نے ہمارے پاس ایسا
پیارا نبی بھیجا ہے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نور بن کر آئے ہیں، برہان بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے سراج منیرہ بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بن کر آئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن مکہ المکرمہ میں حرم شریف سے مسلمان مشعلے ہاتھ میں لے کر وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک جلوس نکالتے تھے، جلوس میلاد النبی، سمجھے؟ یہ 750 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کے دور مبارکہ سے بات ہے، اور یہ تو 750 سال پہلے کی بات آپ نے سنی کہ مکہ مکرمہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے مکان تک مشعل بردار جلوس نکلا کرتا، لیکن اس سے پہلے کی داستان بھی بتا دوں۔ جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے قیام مقام قباء میں کیا۔ قباء ایک بستی کا نام ہے جو مدینے میں داخل ہوتے ہی پہلی بستی قباء ہے، اسی میں میرے آقا نے قیام کیا، وہیں پر سب سے پہلی مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جو مسلمان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، سرکار ہی کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اللہ اکبر۔ حضور وہیں پر قیام فرماتے تو مدینے میں جو بستی ہے آگے، وہ بستی میں جو صحابہ رہتے تھے، انصار صحابہ، ان کو اطلاع ملی کہ رسول پاک مدینے کی سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں اور مقام قباء میں موجود ہیں، تو صحابہ میں اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، بخاری کہنے والوں اٹھاؤ بخاری، دیکھو بخاری میں کیا روایت ہے کہ صحابہ، مدینے والے صحابہ نے پورے مدینے کی بستی کو ایسے سجا دیا تھا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور نوجوان صحابہ کی جمعیت اپنا قومی لباس زیب وطن کر کے کمر پر ہتھیار باندھ کر حضور کو لینے کے لیے جلوس کی شکل میں گئے مدینے سے قباء تک۔ جب میرے سرکار کی بارگاہ میں مدینے والے صحابہ پہنچے، معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، مدینے کی آبادی آپ کے قدوم ہائے میمنت نزوم سے سرفراز ہونے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے، سرکار چلیے۔ مدینے والے اپنی آنکھیں بچھا کر راہ میں آپ کا استقبال کرنے کھڑے ہیں، سرکار چلیے۔ مدینے کا بچہ آپ کا منتظر ہے آقا، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سبھی آپ کی محبت میں دن گزار رہے، سرکار چلیے مدینے کی بستی کو۔ تو میرے آقا نے چلنے کا ارادہ فرمایا، اونٹنی پر سوار ہوئے سرکار، اور ہر صحابی کی تمنا تھی کہ سرکار کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے گھر ٹھہراؤں گا، اپنے گھر میں قیام کراؤں گا، میری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ سب صحابہ تڑپ رہے ہیں، سب صحابہ بے چین ہیں کہ آقا میرے گھر میں آئیں، میرے گھر میں آئیں، لیکن سرکار نے دیکھ لیا صحابہ کی بے قراری کو، فرمایا کہ دیکھو مدینے والوں، اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو مامور فرما دیا ہے، یعنی میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، میری اونٹنی جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا، تو صحابہ بہرحال حضور کو جلوس کی شکل میں لے کر گئے مقام قباء سے مدینے تک، اور کیا پڑھتے ہیں؟ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي۔ کیا مطلب ہے ان اشعار کا؟ طلع البدر علينا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، بدلیوں میں سے چاند نظر آ گیا، ہم پر طلوع ہو گیا۔ پھر وہ صحابہ کہتے ہیں وجب الشکر علینا، یہ مدینے کے چاند کے نکلنے پر، چاند برآمد ہونے پر ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داعی،
کیونکہ پیارے نبی جب بھی بلاتے ہیں اللہ ہی کی طرف دعوت دے کر بلاتے ہیں، داعی اللہ بن کر آئے ہیں۔ اے پیارے نبی آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ سرکار مدینہ کے استقبال میں ترانے پڑھے جا رہے ہیں اور حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ جلوس کی شکل میں میرے آقا کو قباء سے مدینے کی بستی لے کر گئے، اور جب اونٹنی چلتے چلتے کسی مقام پر سست روی کا شکار ہو جاتی، وہ ٹھہر جاتی، تو صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، شاید اونٹنی یہاں پر ٹھہر رہی ہے، سرکار اب میرے گھر میں قیام کریں گے، لیکن اونٹنی تھوڑا سا آہستہ چل کر پھر تیز آگے بڑھ جاتی ہے، تو صحابہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے کہ ہائے افسوس، اونٹنی تو آگے بڑھ گئی ہے، اونٹنی تو آگے بڑھ گئی ہے۔ چلتے چلتے اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے اونٹنی آ کر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری صحابی کا یہ حال تھا خوشیاں کہ سرکار مدینہ کی اونٹنی کے بیٹھنے پر اتنا خوش ہو گئے صحابی رسول کہ وہ اونٹنی کے پیشانی کو چومتے جاتے تھے، کبھی ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے۔ اے اونٹنی تو میرے لیے کتنی مبارک ہے کہ میرے آقا کو میرے گھر کے دروازے کو پہنچا دیا تو۔ صحابہ کرام کی جو کیفیت کو آپ نے سنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اس چیز کا نام محبت رسول ہے کہ نہیں؟ عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ ارے یہی تو کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا ہوا تھا، محبت رسول کے ان کے سینے میں تھی، عشق مصطفیٰ بھی تھا، سجدے بھی تھے، روزے بھی تھے، زکاتیں بھی تھی، حج بھی تھے، عمرے بھی تھے، سب تھا، لیکن پہلے محبت رسول کے سینے میں۔ آج اسی محبت رسول کے جذبے کو ہمارے سینوں سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ جتنے فرقے آج نکلے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا مودودی جماعت ہو یا اہل حدیث ہو یا قادیانی ہو یا اور کوئی فرقے کے ہوں، سب کی کوششیں یہی ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں جو محبت رسول ہے، سینے میں آقا کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، نعرہ لگا دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہابی لابی سر پٹک پٹک کر مر جائے گی حسرتیں لیے ہوئے، لیکن ہمارے سینوں سے محبت رسول کو جدا نہیں کر سکیں گے، بشرطے کہ ہم ثابت قدم رہیں، ہمارے ثبات قدمی میں لغزش نہ آنے پائے۔ کتنے ایسے ہیں جو بدک گئے، کل تک فاتحہ پڑھتے تھے، آج فاتحہ بند ہو گئی ان کے پاس۔ کتنے ایسے ہیں 11ویں شریف کرتے تھے، گھر کے دروازے پر پیرانے پیر غوث پاک کا نشان مبارک لگاتے تھے، آج ان کے گھر سے پرچم غوث اعظم نکل گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک یا رسول اللہ کی صدا لگاتے تھے اور آج یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتح لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہو، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریز میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ ریز کہتے ہیں غصے کو، جب یا رسول اللہ ہم بولتے ہیں نا ان کو بہت غصہ آتا۔ کس کو؟ وہابیوں کو بہت غصہ آتا، یا رسول اللہ، یوں سمجھو کہ ان پر ایٹم بم گر گیا، رگ رگ چل اٹھی ان کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، کہتے ہیں مت پکارو، یا اللہ بولو، یا اللہ، یا رسول اللہ مت بولو، رسول تو دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، یہ الفاظ ہیں ان یہودوں کے، مٹی میں مل گئے بولتے ہیں، مٹی میں مل گئے۔ اے حدیث حدیث کہنے والوں، کیا تم نے ابو داؤد شریف کی وہ حدیث نہیں پڑھی کہ میرے سرکار سے صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ابھی تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں آقا،
ہم آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا ہمارے درود و سلام کو آپ سما فرماتے ہیں، سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں آقا۔ جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے آقا، جب آپ وصال فرما جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی ہم ایسے ہی درود و سلام پڑھتے رہیں کہ ہمارا درود و سلام آپ سنیں گے سرکار، کہ ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچے گا؟ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ حدیث کے الفاظ لکھ لو نوٹ کر لو۔ آقا نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ کتنی پیاری حدیث ہے میرے آقا فرمایا کس بات کو؟ ان تاکل اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو کھا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مٹی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ ہاں عام آدمی کے بدن مٹی کھا جائے گی، کیڑے کھا جائیں گے، چیونٹیاں کھا جائیں گی، دیمک لگ جائے گی، حتیٰ کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، لیکن نبی کی شان الگ ہے، نبی کا مقام الگ ہے۔ اپنے اوپر قیاس مت کرو نبی کو، نبی کی شان اعلیٰ ہے، نبی کی شان عرفہ ہے، نبی کی شان بالا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اور اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ تو عزیزان محترم، رسول پاک کی شان اپنے اوپر قیاس مت کرنا۔ ہم ہیں، رسول ہیں، ہم امتی ہیں، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، ہماری حیثیت کچھ اور ہے، آقا کا مقام کچھ اور ہے۔ ارے ان کی شان کا خدا رب نے قرآن میں پڑھا ہے، ان کی عظمتوں کا ترانہ رب تعالیٰ نے عرش عظیم پر پرچم لہرایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی گئی ہے، جن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے وَالضُّحَىٰ کہہ کے یاد فرمایا، جن کی زلفوں کو اللہ نے وَاللَّيْلِ کے نام سے یاد کیا، جن کے ہاتھوں کو رب نے اپنا ہاتھ فرمایا، اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ارے ان کے قدموں کو رب تعالیٰ نے ایسے محبوب فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم جس شہر مکہ میں تم چلتے پھرتے ہو۔ ان کے قدموں کی عظمتوں کا یہ حال ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، یہ نہیں فرمایا اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے، یہ نہیں فرما رہا اللہ، کہا جس مکے میں ہے اس مکے کی قسم نہیں، محبوب جس شہر میں تم چلتے پھرتے ہو اس شہر مکہ کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کی آنکھوں کا ذکر فرمایا تو کس شان سے؟ ما زاغ البصر وما طغى، نبی کی آنکھیں کیسی آنکھیں ہیں؟ ایک موسیٰ علیہ السلام کی بھی آنکھیں تھیں، جب کوہ طور پر گئے اللہ کا دیدار کرنے، تھوڑی سی تجلی دکھائی اللہ نے۔ وہ تجلی کتنی تھی؟ سوئی کا جو سوراخ ہوتا، سوئی کے سوراخ کے 100 کروڑ حصے کر دیں آپ، وہ چھوٹے سے سوراخ کے کروڑ حصے کر دیں۔ ذرا توجہ سے سنیے برائے مہربانی، ہاں کیونکہ قیمتی باتیں ہیں، بڑی محنت سے بول رہا ہوں، کئی راتوں کا جاگا ہوا، مسلسل سفر میں رہتا ہوں، پھر کل صبح مجھے نرمل جانا ہے، نرمل سے آ کے ورنگل جانا ہے، ورنگل سے آ کے راجستھان جانا ہے، اور کیجئے وہاں سے آ کر پھر مجھے وشاکھاپٹنم جانا ہے، وشاکھاپٹنم سے آ کے اڑیسہ جانا ہے۔ سلسلہ رک نہیں رہا ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہماری محنتیں قبول فرما لے اور ذریعہ نجات بنا دے، اور ذکر مصطفیٰ کا جو چرچا اس فقیر کی زبان سے ہوتا ہے، اللہ پاک اس ذکر کو قبول فرما کر ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور عشق مصطفیٰ پھیلانے کی جو نیت ہمارے سینے میں ہے کہ گھر گھر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، سینے سینے میں عشق مصطفیٰ کا دیپک جل رہے، بس یہی ہماری تمنا ہے۔ ہر نوجوان عاشق مصطفیٰ بن جائے، ہر بچہ عاشق رسول بن جائے، ہر میری ماں بہن عاشق رسول بن جائے، بس یہی مجیب علی قاضی رضوی کی تمنا ہے۔ نمازی تو تم بنو گے ہی بنو گے، جب عاشق رسول بناؤ گے تو نمازی ضرور بن جاؤ گے، عاشق رسول بن جاؤ گے روزہ دار ضرور بن جاؤ گے، عاشق رسول بن جاؤ گے تو تم حاجی بن جاؤ گے، عاشق رسول بن جاؤ گے تو کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر عاشق رسول نہیں بنے تو کچھ بھی نہیں بنے۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔